مشقی سیٹ 3.2 سبق حسابی تصاعد ارتھمیٹک پروگریشن مشقی سیٹ 3.2 سوال نمبر 1 اور 2 کے ضمنی سوالات۔ پہلا سوال اس طرح ہے، ذیل میں دیے ہوئے حسابی تصاعد کی مدد سے چوکون میں صحیح عدد لکھیے۔ اب اس کا پہلا ضمنی سوال ہے 1,8, 15, 22, ... اب ہم جانتے ہیں کہ کسی بھی حسابی تصاعد کا پہلا رکن a یا T1 کے برابر ہوتا ہے، لہٰذا یہاں پر a برابر 1 اور اسی طرح T1 کی قیمت بھی 1 ہوگی۔ حسابی تصاعد کا دوسرا رکن T2 کے برابر ہوتا ہے، لہٰذا یہاں پر T2 برابر ہوگا 8 اور حسابی تصاعد کا تیسرا رکن جو ہے وہ T3 کے برابر ہوتا ہے، لہٰذا یہاں پر T3 برابر ہوگا 15۔ پھر T2 نفی T1 نکالنے کے لیے ہمیں 8 میں سے ایک تفریق کرنا پڑے گا، اس طرح 8 نفی 1 برابر ہوگا 7۔ پھر اس کے بعد T3 نفی T2 نکالنے کے لیے 15 میں سے 8 کو اگر تفریق کیے تو جواب آئے گا 7۔ لہٰذا دیے گئے حسابی تصاعد کا پہلا رکن A برابر ہوگا 1 اور D برابر ہوگا 7۔ اب اس مشق کا دوسرا ضمنی سوال ہے 3,6, 9, 12۔ اس کے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں کہ حسابی تصاعد کا پہلا جو رکن ہے وہ T1 کے برابر ہوتا ہے، دوسرا رکن T2 کے برابر ہوتا ہے، تیسرا رکن T3 کے برابر ہوتا ہے، لہٰذا یہاں پر T1 برابر ہوگا 3، T2 برابر ہوگا 6 اور T3 برابر ہوگا 9۔ پھر T2 نفی T1 نکالنے کے لیے یہاں پر ہم 6 میں سے 3 کو تفریق کریں گے تو جواب آئے گا 3۔ اسی طرح T3 نفی T2 نکالنے کے لیے 9 میں سے 6 کو تفریق کریں گے تو جواب آئے گا 3، لہٰذا T2 نفی T1 برابر 3، اسی طرح T3 نفی T2 برابر 3۔ اس طرح حسابی تصاعد کا پہلا رکن A برابر 3 اور مشترک فرق D برابر 3 نکلا۔ اب سوال نمبر 1 کا تیسرا ضمنی سوال ہے نفی 3, نفی 8, نفی 13, نفی 18, ... ہم اس کے پہلے دیکھ چکے ہیں کہ T1 برابر نفی 3, T2 برابر نفی 8, T3 برابر نفی 13، یعنی حسابی تصاعد کا پہلا رکن T1 حسابی تصاعد کا دوسرا رکن T2 کے برابر اور حسابی تصاعد کا تیسرا رکن T3 کے برابر، لہٰذا یہاں پر T1 برابر نفی 3, T2 برابر نفی 8 اور T3 برابر نفی 13 ہوگا۔ اب T2 نفی T1 نکالنے کے لیے یہاں پر نفی 8 نفی قوس میں نفی 5 کو لکھا جائے گا، نفی 3 کو لکھا جائے گا، لہٰذا T2 نفی T1 برابر ہوگا نفی 5۔ اسی طرح T3 نفی T2 کا جواب نفی 5 اس طرح آیا کہ نفی 13 نفی قوس میں نفی 8 یعنی نفی 13 جمع 8 برابر نفی 5۔ جس طرح اس کی یہاں پر تفصیلی وضاحت دی گئی ہے، نفی 8 نفی قوس میں نفی 3 برابر نفی 8 جمع 3 برابر نفی 5، اور اسی طرح نفی 13 نفی قوس میں نفی 8 برابر نفی 13 جمع 8 برابر نفی 5۔ لہٰذا دیے گئے تواتر یا حسابی تصاعد کا پہلا رکن A برابر نفی 3 ہوگا اور D برابر نفی 5 ہوگا۔ اب مشق 3.2 کا دوسرا سوال اس طرح ہے، طے کیجیے کہ دیا ہوا تواتر حسابی تصاعد ہے یا نہیں۔ اگر دیا گیا تواتر حسابی تصاعد ہے تو اس کا 20واں رکن معلوم کیجیے، جبکہ تواتر اس طرح دیا ہوا ہے نفی 12, نفی 5, 2, 9, 16, 23۔ اب ہم اس کے پہلے دیکھ چکے ہیں کہ A برابر T1 برابر حسابی تصاعد کا پہلا رکن یعنی نفی 12 ہوگا، اسی طرح دیے گئے تواتر میں دوسرا رکن T2 کے برابر ہوتا ہے، لہذا T2 برابر ہوگا نفی 5، اور حسابی تصاعد کا یا تواتر کا تیسرا رکن T3 کے برابر مانا جاتا ہے، لہذا T3 برابر ہوگا 2 اور T4 برابر ہوگا 4، T4 برابر ہوگا 9 کے۔ اب ہم D نکالنے کے لیے T2 نفی T1 کا ضابطہ استعمال کرتے ہیں اور اس ضابطے میں قیمت رکھتے ہیں۔ اب ہمارے سامنے قیمت رکھنے کے بعد میں مساوات آئے گی، نفی 5 نفی قوس میں نفی 12 برابر نفی 5 جمع 12 برابر 7۔ اسی طرح اگلا D نکالنے کے لیے ہم یہ ضابطہ استعمال کریں گے T3 نفی T2، اور قیمتیں رکھنے کے بعد میں ہمارے سامنے مساوات آئے گی 2 نفی قوس میں نفی 5 برابر 2 جمع 5 برابر 7۔ لہٰذا
दिए गए तवातिर में ए बराबर नफी 12 आया और डी बराबर 7 आया। अब हम हिसाबी तसाउद के, क्योंकि तवातिर के दरमियान फ़र्क मुस्तकिल है इसलिए ये तवातिर हिसाबी तसाउद है। अब हम दिए गए तवातिर का या फिर दिए गए हिसाबी तसाउद का आम रुकन मालूम करने के लिए टी एन बराबर ए जमा कौस में एन नफ़ी 1 ज़रब डी का ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे, जिसके लिए यहाँ पर एन बराबर 20, ए बराबर नफ़ी 12 और डी बराबर 7 ये कीमतें इस्तेमाल करेंगे। लिहाजा टी एन बराबर ए जमा कौस में एन नफ़ी 1 ज़रब डी। अब इस ज़ाब्ते में हम कीमतें रख के सवाल को आगे हल करते हैं तो हमारे सामने स्टेप आती है टी एन बराबर ए की जगह नफ़ी 12 आया, जमा की जगह जमा आया, एन की जगह 20 आया, नफ़ी 1 ज़रब डी की जगह 7 इस्तेमाल किए। फिर टी एन बराबर नफ़ी 12 जमा 20 में से 1 तफरीक किए तो 19 जवाब आया और 19 को अगर 7 से ज़रब किए तो 133 जवाब आएगा। लिहाजा टी एन बराबर 121 ऐसा आया, नफ़ी 12 जमा 133 मतलब 133 में से 12 को अगर तफरीक किए तो 121 जवाब आया। लिहाजा दिए गए हिसाबी तसाउद का 20वां रुकन जो है वो 121 होगा।